أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة وكما قال عليه الصلاة والسلام. اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، مہمانان خصوصی، بزرگوں، دوستوں اور میری ماں و بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارے سر جواب تو دو نا یار، قبرستان میں سے نہیں آتا جواب، زندوں کے پاس تو جواب آنا چاہیے نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سمجھ رہا ہوں مولانا مظہر صاحب کے ہدیے تشکر سے آپ لوگ تھک گئے ہیں. مشہور ہے ان کا شکریہ ادا کرنا 1 گھنٹے سے کم نہیں ہوتا، مگر ان کا کمال یہ ہے کہ وہ بغیر جالی کے لٹو پھراتے ہیں. اتنا بڑا جو کام ہو رہا، یہ ان کی جادوگری بولنا یا کرامت بولنا، جو بھی بولو، وہ بیٹھے ہیں بہت دور لیکن یہاں پہ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اتنا بڑا ادارہ دینی مدرسہ چل رہا ہے، لڑکیوں کا دینی مدرسہ چل رہا ہے، اور 650 بچے اور بچیاں اسکول میں پڑھ رہے ہیں، اور کالج بھی ہے. کوئی معمولی کام نہیں ہے، بہت بڑا کام ہے. اور بچوں کو سنبھالنے سے زیادہ ٹیچروں کو سنبھالنا مینڈک تولنے کے برابر ہے. کوئی مینڈک تولنے بیٹھا تو 1 کو نکالے تو 4 نکل جاتے، پھر اس کو لائے تو 2 نکل جاتے. وہ سب کر کے وہاں ناندیڑ میں بیٹھ کے کمال کر رہے، وہ مجھے بہت کمال دکھ رہا ان کا کہ اللہ میاں کتنے ان سے کام لینا ماشاءاللہ. تو بہرحال اتنا لمبا شکریہ تو ادا کرنا ضروری ہے ان کا، تاکہ لوگوں کو گھیر سکے، بغیر جالی کے لٹو پھرا سکے. تو وہ اللہ تعالیٰ ان میں وہ کمال دیا ہے، اور یہ ان اداروں کو اللہ میاں ترقیات سے نوازے، اور جو کچھ ادھورے کام آپ دیکھ رہے ہیں اللہ اس کی تکمیل کی شکلیں پیدا فرمائے. اور خاص طور سے اس زمانے میں نہیں، ہر زمانے میں عورتوں کی اصلاح بہت ضروری ہے. عورتوں کی اگر اصلاح نہیں کرے تو مردوں کے لیے مصیبت ہو جاتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا فرمائی، اللہم انی اعوذ بک من امرأۃ تشیبنی قبل المشیب. اے اللہ میں ایسی عورت سے پناہ چاہتا ہوں جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بڈھا کر دے. اگر تربیت نہیں ہوئی تو مرد کے لیے مصیبت بن جاتی. آج سے نہیں، اس زمانے سے. ایک گھر میں جھگڑا ہو رہا تھا حضرت عمر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی زمانہ تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درہ مشہور تھا. ایک عورت جھگڑا کر رہی تھی اپنے شوہر سے، تو مرد بولا ایک زیادہ بولیں گی تو میں حضرت عمر سے جا کے شکایت کروں. میں نے بولی جاؤ حضرت عمر سے کرتے، کس سے شکایت کرتے کرو. میں نے گھر پہ گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تو وہاں زور زور سے آوازیں آ رہی. ان کی بیوی بولی تھی ارے جاؤ جی جاؤ، کیا کر لیتے. انہوں نے بولا یہاں میرے سے بدتر حال ہے، تو واپس آ کر تو سب گھروں کا وہی حال ہے. وہ ہوئے، ہم ہوئے کہ میر ہوئے، سب اسی زلف کے اسیر ہوئے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کوئی صالح انقلاب عورتوں کی اصلاح کے بغیر نہیں آ سکتا. اور ہم سمجھ رہے کہ غریب بچوں کو پڑھنا، دینی تعلیم ضروری نہیں. اس زمانے میں، جس زمانے میں علم کی اہمیت تھی، اس زمانے میں بڑی بڑی علماء گزری ہیں عورتیں. حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی ایک صاحبزادی تھی جن کا نام تھا زیب النساء. زبیدہ خاتون کا نام تو آپ نے سنا، زیب النساء کا نام نہیں سنا. امرہ ابن عبد الرحمن کا نام نہیں سنا، جو بڑے صحابی کی صاحبزادی تھی. تو زیب النساء کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے وہ کتاب مرتب کرائی فتاوی عالمگیر، حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا عظیم کارنامہ ہے کہ انہوں نے فتاوی عالمگیر مرتب کرایا. اس کے لیے 70 علماء کی ایک جماعت کو بلا کے، اور ان کو ان کے ذمہ یہ کام کیا کہ صبح سے شام تک ایک باب مرتب کرنا. پھر حضرت شام میں تمام کاموں سے فارغ ہو کے تشریف لاتے اور اس باب پہ نگاہ ڈالتے، جہاں اصلاح کی ضرورت ہوتی اصلاح فرماتے.
اور اگر اورنگزیب عالمگیر رحمتullah علیہ سے اور 70 علماء سے بھی وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا تو حضرت اورنگزیب عالمگیر فرماتے کہ ایک پرچی پہ سے مسئلے کو لکھ دو اور لکھ کر میرے بیٹی کے پاس بھیجا دیں. ان کی بیٹی کا حال کیا تھا؟ وہ ایک بہت بڑا کتب خانہ تھا، کئی کمروں پہ مشتمل، اس میں کتابیں بھری ہوئی تھی. ایسا ابا جان نے پوچھا کہ بیٹیا تم شادی نہیں کرو گی؟ انہوں نے کہا ابا جان میں نے شادی کر لی ہے. کس سے کر لی ہے؟ تو کہا ان کتابوں سے میں نے کر لی، یہی میرے انہی سے میرا دل بہل جاتا. اور اتنے مصروف رہتی تھی وہ کہ کسی سے بات بھی نہیں کرتی تھی. اورنگزیب عالمگیر رحمتullah علیہ فرماتے کہ وہ مسئلہ مرتب کاغذ پہ لکھ کے حضرت فرماتے تھے ان کے ہاتھ میں مت دینا، ڈسٹرب ہو جائے گا، ان کا وقت خراب ہو. ان کے گزرنے کے راستے پر کسی کھڑکی میں لگا دینا، وہ چلتے چلتے دیکھ لیں گے. وہ چلتے چلتے دیکھ لیتی تھی اور اپنے ہاتھ سے نیچے جواب لکھ دیتی تھی. وہ 70 علماء پہ ان کے اکیلے کا جواب پائے گا. ایسا بڑا کام اورنگزیب عالمگیر رحمتullah علیہ کی سال ہے. تو آج کے دور میں ہماری بچیاں عصری تعلیم بھی حاصل کریں، مگر زیادہ نہ کو حاصل کرو. زیادہ عصری تعلیم میں ڈال دیے تو میں پرسوں حیدرآباد میں ایک بس میں جا رہا تھا، ایک لیڈی کنڈکٹر تھی. اس کا حال دیکھ کے میرے کو رحم آیا. وہ ڈرائیور اگر ایکسیلیٹر دیا تو پیچھے بھاگ کے آ رہی تھی، بریک مارا تو سامنے بھاگ کے جا رہی تھی. ارے بڑا اچھی بڑی گھر میں رہی تو کتنا مزے سے رہتی تھی، شوہر کی خدمت کرتی، بچوں کو دودھ پلاتی. بچے کو دودھ پلانے میں ماں کو جو مزہ آتا ہے دنیا میں کوئی ویسی لذت نہیں. بھائی امام غزالی رحمتullah علیہ جب بچہ روتا ہے تو ماں کے سینے میں دودھ جو مچل کے نکلتا ہے باہر، اور اس کی لذت تو ماں کو ہے، اور اس کا ثواب اللہ تعالیٰ جو دیں گے اس کو ہم اندازہ نہیں کر سکتے. تو بچیوں کو اتنا مت پڑھا دو کہ روڈ ناپنے لگے، کنڈکٹر بن کے پھرنے لگے، انجینئر بن کے آفسوں میں جانے لگے. ہمارے ایک دوست ہیں کروڑ پتی ہیں، ان کی بیٹی کو انہوں نے پڑھایا IT حیدرآباد میں 50,000 روپے تنخواہ پر اس کو نوکری ملی حیدرآباد کی سٹی میں. وہ کون سی سٹی ہے؟ تو بعد میں پھر UP کے بمبل لڑکے سے اس کا آنکھیں مل گئی، معاشقہ ہو گیا. باپ لاکھ سمجھا رہا، بولی نہیں میں اس کے ساتھ ہی جاتا. میرے سے آ کے مشورہ کرے کیا کروں؟ میں بولا ایک بڑا پتھر لے ہو صرف پھوڑ لے. اس سے تو کیا لوگ اٹھا بچی کو نوکری کرنے کے بعد حیدرآباد بھیجے، اکیلی بھیجے. اور وہاں جانے کے بعد جب 2 ویرا ہوں گے، آگ پانی ملے گا تو جیسا ہونا ہے ویسے ہوگا، کوئی حال ہوگا. اب اس کو کتنا سمجھا رہا ہوں، عاملوں کے پاس لے جا رہا ہوں، تعویذہ ڈالنا ہونا، گلا مر کے تعویذ ڈالے میں تو بٹی ماننے والی نہیں ہے. اس واسطے اپنے بچیوں کے مستقبل کو سنبھالو اور ان کو یہ دنیاوی تعلیم بھی دو، لیکن اس سے زیادہ دینی تعلیم ضروری ہے بچیوں کے لیے. اور ان کو عالمات بنانا بھی ضروری نہیں ہے، بس دین کے ضروری معلومات ان کو حاصل ہو جائیں. اور اپنے بچیوں کی حفاظت کرو. ہمارے دشمن پیچھے لگے ہوئے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ایک بچی، اگر ایک مسلمان بچی کو کسی نے مذہب تبدیل کرا دیا اور اپنے مذہب میں لا لیا تو اس کو 5 لاکھ روپے، ایک مکان، سرکاری ملازمت کا اعلان ہو رہا گورنمنٹ کے. ہمارے کو کچھ نہیں مل رہا لیکن وہاں ان کو مل رہا. پھر ان کے ساتھ بچی کے ساتھ کیا ہو رہا؟ تو بچی کو لے جاتے ہیں گھر کو، اسے اتنا جلاپا دیتے ہیں، اتنا ستاتے ہیں، پھر اس کو جلا کے مار دیتے ہیں اور کوئی ثبوت نہیں. نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ مثال سلام. اس واسطے کالجوں میں، اسکولوں میں بچیوں کو بھیجو، لیکن ایسے کالج، اب دیکھو برقعے کا اور حجاب کا مسئلہ بمبئی تک آ گیا. پہلے کرناٹک میں تھا، اب بمبئی تک آ گیا. اپنے جونیئر کالجز قائم کرو، اپنے اسکول قائم کرو، اس کے لیے پیسہ خرچ کرو، اس کے لیے وقت لگاؤ، اس کے لیے اپنی صلاحیتیں لگاؤ. اپنے مستقبل کو اگر سنوارنا ہے اور اپنے بچوں کے مستقبل کو بنانا ہے تو ان تمام چیزوں پہ توجہ دو، تبھی ہمارا دین و ایمان باقی رہے گا. باہر کے حالات تو اتنے خطرناک ہو گئے ہیں کہ خالی نام پوچھ کے لوگ اس قدر دشمنی کر رہے ہیں کہ نام پوچھ کے مار.
اور مال دینے کے بعد کوئی ان کا خسران حال بھی نہیں ہے۔ اس واسطے اپنے دین کی بھی حفاظت کرو، اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرو، اپنی جان کی بھی حفاظت کرو، اور اس سے زیادہ اپنے بچوں کی، اور اس سے بہت زیادہ اپنے بچیوں کی حفاظت کرو۔ ان کے لیے یہی تحفظ کا بہترین مقام ہے کہ ان کو دینی اداروں میں لاؤ۔ یہاں دیکھو اللہ جزائے خیر دے ہمارے سیٹ لوگوں کو، جن کو اللہ میاں نے دنیا کی دولت بھی دی ہے۔ دنیا کی دولت تو بہت سے لوگوں کے پاس ہے، اور اللہ میاں دنیا کی دولت دیا تو اگر صحیح مصرف میں خرچ نہیں کرے وہ لوگ تو کیا ہوتا معلوم؟ کتے چرانے پہ لگا دیتے رہو، کتے لے کے پھر رہے۔ پرسوں میں دودھ لینے گیا دکان پہ تو گھر میں کتا لے کے آیا، آفیسر تھا، پولیس آفیسر، بہت خوبصورت کتا تھا۔ میں بولا کیا ہوا بھائی؟ بہت خوبصورت کتا تھا۔ میں وہ آفیسر سے پوچھا کیا کتے کا ہے؟ تو بولے صاحب یہ رشیا سے منگایا ہوا 70,000 کا کتا ہے۔ کتے کو کھلانا پلانا لے کے پھر چٹی پہن کے۔ میں بولا اللہ نے دولت دیا، انسانوں کی خدمت اس کے قسمت میں نہیں ہے، کتے چراتے تھے۔ اور پھر اللہ نے دولت دیا اور انسانوں کی خدمت قسمت میں نہیں ہے تو پھر بلڈنگاں بنا تھا، بیت الخلا بنا تھا۔ ایک صاحب بیت الخلا بنائے، لیا کے بتائے میرے کو مولانا 1.5 لاکھ میں باہر کی فٹنگ ہے۔ میں جھاگ کے دل میں بول لیا، بولا اس میں آپ ہاتھتے ہیں نہیں سوتے جاتے تھے؟ وہ ظاہر بولا تو گھر سے نکال دیتا تھا میں۔ تو ایسے غلط چیزوں پہ، اور جن کو اللہ نے دولت بھی دیا اور اس کے ساتھ ساتھ دین کی خدمت ان کی قسمت میں ہے تو یہ کام وجود میں آتا ہے۔ کتنے بچیاں یہاں پڑھیں گی اور کتنے بچیوں کا دین و ایمان محفوظ رہے گا، اور بچیاں یہاں سے پڑھ کی جائیں گی تو پوری دنیا میں پھیلی ہو۔ یہاں ایک جگہ نہیں لیتی بچی۔ ابھی وہاں بتایا تھا کہ یہاں سے عالم فارغ ہوئے تو ان کو فوری رشتہ بھی آیا تھا۔ اب دنیا کے کونے کونے میں ہیں یہاں کی بچیاں، کہاں شارجہ میں، دبئی میں، سعودی عرب میں، اور جہاں ہے وہاں اپنی جگہ پہ ایک دینی ادارہ ہے وہ، اور محلے کے اطراف کے اربوں کے بچے آتے ہیں ان کے پاس قرآن سیکھ رہے ہیں، دین سیکھ رہے ہیں۔ تو میرے دوستوں یہ بہت بڑا ہمارے توشہ آخرت ہے ہمارے لیے۔ اس میں جس سے جتنا ہو سکتا ہو اللہ اس کو قبول فرمائے، یہ اپنے لیے شرف و اعزاز سمجھو۔ میں بہت مبارکباد دیتا ہوں مولانا مظہر صاحب کو، اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں ماشاء اللہ مجھے وہاں سے آنے پہ دھمکیاں دے رہے تھے انہوں، جیسے مولانا مرین صاحب کو دھمکی دی، میرے کو بھی دھمکی دی ہے، نہیں آیا تو پھر جینا مشکل کر دوں گا۔ اس وقت صبح 5 بجے نکل کے اب تک پہنچا میں آپ کی خدمت میں۔ میں بہت مبارکباد دیتا ہوں۔ بیمار بھی ہو گئے تھے بیچارے، میں تو سمجھا فائنل میں شاید جانا پڑتا ہے کیا ہے بولتے، مگر 2-3 وقت دھوکہ دے دیے فرشتوں کو نو۔ اب صحت ٹھیک ہو گئی، ابھی اللہ ان کی صحت میں برکت دے اور حیات میں برکت عطا فرمائے ان کو۔ اور مگر بڑے کام کے آدمی ہیں، وہ بہت کمال کے آدمی ہیں، بیٹھے بیٹھے ٹیلی فونوں پہ کتنے کی لاکھ روپے منگا لیتے ہیں، دیکھو چکا پتہ ہے۔ تو بہرحال میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ حضرات کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ اس گاؤں دیہات میں اتنا زبردست منظم کام ہو رہا ہے، اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھو، تنقیدی نگاہ سے مت دیکھو، قدر کرو اس کی۔ ایسے کام کرنے والے لوگ بھی نہیں ملیں گے بعد میں آپ کو، ایسا تعاون کرنے والے لوگ بھی نہیں ملیں گے، اور امت بے یار و مددگار کہاں پھر رہی ہے جھٹکے کھاتے ہوئے۔ اس لیے ایسے لوگوں کے لیے دعا کرو۔ ہمارے ابراہیم صاحب بھی ہماری دعا کے شکریہ کے مستحق ہے، تو بیچارے کہاں سے حیدرآباد سے تشریف لاتے ہیں اور یہاں کے مدرسے کی سرپرستی فرماتے ہیں، اس کے لیے جان و مال وہ لگاتے ہیں۔ اللہ انہیں جزائے خیر دے، ان کے اولاد میں برکت عطا فرمائے۔ اور آپ حضرات بھی اس بارش کے موسم میں تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو بھی قبول فرمائے۔ بہت دیر ہو گئی اس لیے میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس جو کام باقی رہ گیا جلد از جلد اعلیٰ پیمانے پہ اللہ تعالیٰ اس کی تکمیل فرمائے، اور جو ان کے عزائم و ارادے ہیں اس کے تکمیل کے لیے بھی اللہ اسباب و وسائل مہیا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔